محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باوقار علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات جو آمد رسول کے حوالے سے، آمد سرکار کے حوالے سے اس ماہ ربیع النور کے مقدس مہینے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام آپ نے کیا۔ بہت نام سنا تھا میں نے نورا ہاتھا کا، بڑی فیمس اور مشہور گاؤں ہے یہ، لیکن مجمع دیکھ کر کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید زندہ دل لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے کمتری کا احساس مت کیجیے گا اور کمتری کا شکار بھی مت ہوئیے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے اور یہ مت سوچئے گا کہ ہم لوگ بہت کم ہیں، دیکھ کر کے جھجلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، حق پر جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت کم ہی لوگ حق پر پائے جاتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حق پر بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ باتیں تو لوگ بڑی بڑی کریں گے، باتیں بڑی لچھے دار کریں گے، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے جو ہے دین کی باتیں کریں گے، لیکن عمل سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا۔ تو باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقت پتہ تب چلتا ہے جب انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ میں یہاں کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے مسجد کے خطیب و امام الحمدللہ، جنہوں نے کافی محنتوں، مشقتوں، کابشوں کے ساتھ اس محفل کو جو ہے اہتمام میں لائے۔ اور میرا ایک اپنا وصول ہے، اتنا یاد رکھیں گے کہ میں مجمع دیکھ کر کے تقریر نہیں کرتا، میں یہ سوچ کر کے تقریر کرتا ہوں کہ کوئی سنے نہ سنے مگر اللہ اس کے رسول تو سنتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کو سنانے کے لیے میں باتیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے مصطفیٰ تو اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ہم اور آپ آئیں نہ آئیں الگ بات ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جہاں ذکر میلاد مصطفیٰ ہو وہاں آسمان کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ تو بہت دیر سے آپ تمامی حضرات نے سماعت کر لیا، مجھ سے پیشتر قاری نور الدین صاحب نوری سے بھی آپ نے بڑی اچھے انداز میں نعت و منقبت کا اشعار سماعت فرمائے۔ اب آپ ذرا دل کے کانوں سے سن کر کے بتائیے، کیا آپ تقریر سنیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ نورا ہاتھا میں بولنے پر جی ایس ٹی لگا ہوا ہے، یا اس 5G کے دور میں، آپ سیلف سسٹم کے دور میں، جہاں ایک ایک گاڑی میں 3 سیلف سسٹم لگے ہوئے ہوں، اس میں بھی آپ کی گاڑی ابھی تک دھکا پلیٹ چل رہی ہے۔ زمانے کے ساتھ دوڑنا سیکھیے، کامیابی چاہتے ہیں نا تو زمانے کے ساتھ چلنے کا ہنر پیدا کیجیے۔ بہرحال میں لمبی چوڑی تمہید نہ کر کے بس اتنا میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے نبی کے نام پر آپ آئے ہیں، کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں، محبوب پروردگار کے نام پہ آپ نے محفل سجائی ہے۔
دعا ہے کہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن كان نبيا وعد بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے محسن انسانیت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا گنبد خضرا کے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام فرمانے والے داتا، بے مسیحاؤں کے مسیحا، بے سہاروں کے سہارا، مصطفیٰ جان رحمت، شماع بجم ہدایت، نوشہ بجم جنت، روحی فدا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی باتوں کا آغاز کلام رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لکھے ہوئے کلام سے میں اپنی باتوں کا آغاز کروں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں کہ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، بڑی مشہور و معروف یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب قدیر کو جب اپنی افضلیت کا اعلان کروانا ہوا، جب اپنی شان ربوبیت کو بیان کرنا ہوا، تو پروردگار عالم نے اعلان عام کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو ساری کائنات کا، سارے عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اللہ نے اپنی شان کو ظاہر فرمایا، بعدہ جب بات میرے مصطفیٰ کی آئی تو رب قدیر نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں ساری کائنات کا رب ہوں اور میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آؤ پیارے ذرا ذہن کو قریب کرو، دیکھتے چلتے ہیں نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار
परवरदिगार आलम को जब इस कायनात को वजूद बख्शना मकसद हुआ तो रब कदीर ने सबसे पहले अपने नूर से अपने मुस्तफा के नूर को जुदा किया, अलग किया, और अलग करने के बाद उस नूर से परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ नूर तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दूं। सबसे पहले उस नूर से अल्लाह ने अपनी वहदानियत का इकरार करवाया। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, और उसी नूर से परवरदिगार आलम ने तमाम आलम की तख्लीक फरमाई, जमीन बनाई, आसमान बनाया, तख्तो ताज, खुश्को दर, शजरो हजर, बहरो बर, इन तमाम कायनात को वजूद अल्लाह ने उसी मुस्तफा के नूर से बख्शा। ये मैं नहीं कहता, बल्कि खुद आइए सहाबा के बारगाह में चलते हैं। सहाबे किराम की मुकद्दस जमात है, मेरे मुस्तफा जलवाबार है। एक सहाबी खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को कैसे बनाया, कैसे बनाया, ये दुनिया कैसे बनी? मेरे आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइकु मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और मेरे ही नूर से अल्लाह ने सारे कायनात की तख्लीक फरमाई। वाना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर बन के आया हूं। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे आलम हैं। आलम लाहूत है, आलम नासूत है, आलम जबरूत है, आलम फानी है, आलम बका है, बहुत सारा आलम। जब परवरदिगार आलम ने अपने मुस्तफा के नूर को अपने से अलग किया तो हजारों आलम को रब्बे कदीर ने बनाया है। अपने मुस्तफा से फरमाया, मुस्तफा कहां रहना पसंद करेंगे? आलम लाहूत को पसंद करेंगे, आलम लासूत को पसंद करेंगे, आलम जबरूत को पसंद करेंगे? आप किस दुनिया में रहना चाहेंगे, किस आलम में रहना चाहेंगे? तमाम आलम को मुस्तफा के सामने रख दिया गया, और रखने के बाद रब्बे कदीर ने फरमाया, मुस्तफा रहना आपको है, जगह का इंतखाब फरमा ले। आप आसमान दुनिया पर रहेंगे, पहले आसमान पर रहेंगे, दूसरे पर रहेंगे, तीसरे पर रहेंगे, सातवें पर रहेंगे, या किस आलम में रहना चाहते हैं, इख्तियार आपको है। मेरा मुस्तफा फरमाते हैं, परवरदिगार आलम, मैं किसी आलम में नहीं रहना चाहता हूं, मैं उस आलम में रहना चाहता हूं जिसको आलम फानी कहा जाता है। पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज थोड़ा सा कवर कर लीजिए। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने नूर से अलग किया तो मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह के जलवे में अपना जलवा देखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के जलवे में नबी ने अपना जलवा देखा। उस जलवे का आलम क्या था? किसी शायर ने बड़ी मोहब्बत के साथ लिखा, समाअत फरमाएंगे। शायर लिखता है कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना। तवज्जो चाहूंगा, मैं ये शेर नूरुद्दीन नूरी साहब से उधार लेके पढ़ रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा जहन को करीब करें तो अच्छा होगा। जो लोग ये चहलकदमी में लगे हैं ना, ये चहलकदमी करने का वक्त नहीं है। थोड़ा सा आप लोग वक्त दें तो मैं कुछ सुना दूंगा आपको, वरना जो नौ जानता है वो छो नहीं जानता है भाई। अरे जानता कि नहीं जानता? मौलवी साहब लोग इतना बुर्बक होते हैं। एक मोहल्ले में एक इमाम साहब थे, बात ये तो सुन लीजिए, आदत तो नहीं है लेकिन सुना देता हूँ। एक मोहल्ले में एक इमाम साहब थे, तो उनकी आदत ये थी, उनकी कोशिश थी कि मैं तकरीर करके लोगों को समझाऊं और राह रास्त पर लाऊं। तो कहीं भी जब महफिल सजती थी ना, तो मेहनत करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे तकरीर करके लोगों को समझाते थे। समझ रहे हैं? लेकिन सुबह होकर के देखते थे कि खूंटा जहां था वहीं का वहीं है। कई सालों तक तकरीर करके समझाए, लेकिन देखे कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों पर कोई असर पड़ रहा ही नहीं है तो अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कि अपनी एनर्जी को खर्च किया जाए? उन्होंने तकरीर करना बंद कर दिया। अब कहीं महफिल सजती थी ना, तो जाकर के 5 मिनट तकरीर करते थे इमाम साहब, 5 मिनट, और पूछते थे आप लोग समझ गए? तो लोग कहते थे हाँ। तो कहते थे इतना ही पे अमल कीजिएगा, खड़े होइए, सलाम पढ़ लिया जाए।
अब कई बार जब ऐसा हुआ तो लोग बड़ा परेशान हुए कि मौलवी साहब तो बड़ी चालाक है, 5 मिनट में टाइम देके निकल जाते हैं। अब अगर मिलाद में आएंगे पूछेंगे समझ गए तो कह दिया जाएगा कि नहीं समझे तो तकरीर करके समझाएंगे। समझ रहे डॉक्टर साहब? उसके बाद फिर मौलवी साहब आए तकरीर करने के लिए, इमाम साहब 5 मिनट तकरीर के पूछा समझ गए? लोगों ने कहा कि ना नहीं समझे। उन्होंने कहा जब 5 साल में नहीं समझे तो 5 मिनट में क्या समझिएगा, खड़े होइए सलाम पढ़ लिए। लोग बड़ा परेशान, भाई मौलवी साहब तो बड़ी चालाक है, बाजी मार ले गए। फिर लोगों ने मशवरा किया कि सुनो फिर तकरीर करने के लिए बुलाया जाए, हम लोग 2 हिस्से में बट के बैठेंगे। आज जब तकरीर करके पूछेंगे समझ गए तो आगे वाले कह देना कि हाँ और पीछे वाले कह देना ना, इस तरह मौलवी साहब फंस जाएंगे। तकरीर करके समझाएंगे तो आप रुखसा से पूछिए ना, जो रातों दिन काल अल्लाह काल रसूल का पैगाम दिया करता है लोगों को, किताबें रातों दिन पढ़ता रहता है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक किताब का मुताला करता है, इतना आसानी से उसको फंसा दीजिएगा? वो मंतिक और फलसफा नहीं जानता है। आए लोग बैठे, तकरीर शुरू किए, 5 मिनट बोले आप लोग समझ गए? आगे वालों ने कहा कि हाँ, पीछे वालों ने कहा कि ना। तो कहा काम कीजिए, जो लोग समझ गए हैं वो लोग ना समझो को समझा दीजिएगा, खड़े होइए सलाम पढ़ लिया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं ना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग समझदार बैठे हैं। लतीफा कहने का आदी नहीं हूं, मैंने इसलिए कहा ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। सुभान अल्लाह। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। मुस्कुराने से चेहरे पे नूर बढ़ता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ने अपने नूर को, अपने मुस्तफा के नूर को अपने नूर से अलग किया तो मेरे प्यारे मुस्तफा ने अल्लाह के जलवे में अपना जलवा देखा। शायर ने क्या हंसी मंजर खींचा है, मुलाजा फरमाएंगे कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना, एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना इश्क का पहला जीना बना, और आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना, आईना टूट कर जब गिरा दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना। अब इससे ज्यादा मैं पढ़ूंगा तो नूरुद्दीन साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए कि नात पढ़ने की जिम्मेदारी इनके हवाले की गई है। मैं तो खिताब मेहनत रास्ते में कहा था कि हजरत आज मैं नात पढ़ूंगा, आप तकरीर करेंगे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। अल्लाह सलामत। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप सभी हजरात अपने नबी की मोहब्बत में आए। बोलिए ना, नबी की मोहब्बत में आए हैं ना। और याद रखें, जो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करता है ना वही पक्का मोमिन और वही ईमानदार होता है। नबी से मोहब्बत करने का ही नाम ईमान है, इतना याद रखें। बिल्कुल आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, सब कुछ ये तमाम आमाल ईमान का हिस्सा है, लेकिन असल ईमान क्या है? असल ईमान कहते किसको है? आइए चल करके नबी के बारगाह में सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह असल ईमान क्या है? तो मेरे प्यारे मुस्तफा के बारगाह से जवाब मिलेगा। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मुस्तफा के बारगाह में तशरीफ लाए। आकाए करीम जलवा बार हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उमर एक बात पूछूं?
کہا یا رسول اللہ عرض فرما دیا جائے۔ آقا کریم کے بارگاہ میں جب حضرت عمر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ بتاؤ سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ ذرا غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اے عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اس وقت حضرت عمر اسلام میں داخل ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، حضرت عمر کے شخصیت کا عالم یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جس نے اذان دلوائی اور نماز پڑھوائی اس ذات کا نام حضرت عمر ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں اذان دلوایا اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے نماز پڑھوانے کا کام عمر نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ عمر ہے جن سے میرے مصطفیٰ فرماتے عمر یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنے جو ہے جان سے محبت کرتا ہوں۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی صاحب، انسان ہو یا جانور، اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا میرے آقا فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر اس وقت نماز نبی کے پیچھے کو پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے عمر ہیں۔ آخر کس چیز میں کمی آئی ہے کہ ایمان کے کم ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے شفقت بڑے ہتھیلی کو اٹھا کر کے حضرت عمر کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی نے اپنے ہتھیلی کو عمر کے سینے پر رکھا ہے۔ نبی کی ہتھیلی کے بارے میں کیا پوچھنا میرے پیارے، میرے مصطفیٰ کے ایک انگلی کا کمال یہ ہے کہ نبی اگر اشارہ کر دے تو آسمان کا چاند کٹ کے دو ٹکڑا ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کے ایک انگلی کا کمال یہ ہے کہ اشارہ کر دے تو آسمان کا ڈوبا ہوا سورج واپس نکل جائے۔ میرے مصطفیٰ کے ایک انگلی کا کمال یہ ہے کہ پتھر پہ رکھ دے تو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ایک انگلی کا کمال ہے۔ آپ اندازہ کرو پوری ہتھیلی میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہوگا جب میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر کے سینے پر اپنے ہتھیلی فکر میں نہ رہیں، آپ میری طرف توجہ دیجئے۔ جانتے ہیں جب بیچ میں کنیکشن کرتا ہے نا تو ذہن منتشر ہونے لگتا ہے، سمجھ رہے؟ آپ ذرا ذہن کو قریب کریں گے میرے پیارے بزرگوں دوستوں۔ حضرت عمر فرماتے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا میرے سینے پہ رکھ دیا، میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرا دل بے چین و بے قرار ہوا۔ آقا نے پھر وہی سوال فرمایا عمر اب بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر بے ساختہ بول پڑی یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنی جان، آقا ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے ذرا پیار سے بول دینا سبحان اللہ۔ یاد ہے آپ کو اتنی پیاری بات میں نے بتائی اور آپ اتنا خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور یہ دور اتنا بھیانک دور ہے صاحب کہ وقت آنے پر انسان کو بولنا پڑتا ہے۔ نہ بولنے والوں کو نا یہ دنیا زمین میں دفن کر دیتی ہے صاحب۔ یاد رکھیے گا کسی شاعر نے ایسے ہی موقع پر شاید کہا تھا کہ جو ہے جب حالات کمزور ہوتے ہیں نا تو انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے نا تو یہ جو ہے دنیا والے اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اس کا حق تک اس کو نہیں دیا جاتا۔ اور آج حالات اتنے بگڑے ہیں نا صاحب کہ جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے نا وہ بھی بول بول کر کے منتری بن جاتا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس قوم کا عالم یہ ہے کہ ہماری آواز کسی لاؤڈ اسپیکر کی محتاج نہیں ہے، ہماری آواز کسی لاؤڈ اسپیکر کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد مومن کے زبان میں تاثر عطا فرمائی ہے نا کہ مومن ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اس کی آواز زمین و آسمان میں گونجتی ہے۔ آپ کہو گے صاحب کیسے؟ تو آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب اعلان کر دو کہ میرے بندے آ کر کے میرے خانہ کعبہ کا طواف کریں، اعلان کر دو۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں اس وقت جو ہے
जिस वक्त आपने खाने काबा की तामीर किया था, मक्के में कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, सुनसान चटियल मैदान है, बबूलों का जंगल है, दरख्त है, बबूलों के दरख्त है, और चारों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ है, जहां कोई फरियाद को सुनने वाला नहीं है। ऐसे आलम में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था, ए परवरदिगार आलम, अगर मैं यहां से आवाज दूं तो मेरी आवाज को सुनेगा कौन? मेरी आवाज में इतना तासुर कहां है? मेरी आवाज कहां तक जा सकती है? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज को पहुंचा देना तेरे रब का काम है। तुम आवाज दो, तेरा रब पहुंचाने के लिए तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई, आवाज लगाई, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, और खाने काबा का तवाफ शुरू किया। आवाज लगाई, अल्लाह के बंदो आओ अल्लाह के घर का तवाफ करो। उस वक्त इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक का दौर नहीं था, ट्विटर का जमाना नहीं था, लेकिन अल्लाह की कुदरत का मजहर बनकर के इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब आवाज लगाई तो आलम यह था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमानों ने सुना था। सुभान अल्लाह, आसमानों ने सुना था। साहब ये तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस नबी के उम्मत में हैं जिस नबी के उम्मत में एक गौसे पाक अगर बगदाद की सरजमीन पर हों और सरजमीने बगदाद के मेंबर से आवाज लगा दें कि कदमी हाजा अला रकबती लिकुल्ले वलील्लाह, अगर एक गौसे पाक मेरे मुस्तफा का लाडला, मेरे मुस्तफा के घराने का एक बेटा अगर बगदाद की सरजमीन से अपनी सदा को बुलंद कर दे, कदमी हाजा अला रकबती लिकुल्ले वलील्लाह, तो उसकी आवाज सिर्फ बगदाद ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गौसो कुतुब के कानों तक गूंज जाए, पूरे जमीन और आसमान में गूंज जाए। जो वली जहां हो वहीं से सर झुका दे। तारीख बताती है जिस वक्त सरकारे गौसे पाक ने यह ऐलान बगदाद के मेंबर से फरमाया था, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की सरजमीन पर एक पहाड़ के वादी में अल्लाह के बारगाह में इबादत में मशगूल है। जब यह आवाज कानों में गूंजी है तो अपने आप को गरीब नवाज रोक नहीं पाए, अपने सर को झुका लिया, इतना झुकाया गरीब था कि सजदा हो जाता। पे गरीबी से आवाज आई, अपने सर को रोक लो वरना कहीं सजदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। और फरमाया गौसे पाक आपका कदम सिर्फ कंधे ही पर नहीं है, मोइनुद्दीन के सर और आंखों पर। आप अंदाजा कर सकते हैं जब नबी के बेटे का यह मकाम है तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा, मेरे मुस्तफा की अजमत का मकाम क्या होगा। बहरहाल मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जो बात मैं बता रहा था अपनी बातें पूरी करनी। जब हज़रत उमर से नबी ने पूछा, उमर सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? तो उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब इतना सुनना था ना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो। सुभान अल्लाह। और जो गुलाम अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, उस गुलाम का आलम क्या पूछना साहब, उस गुलाम का आलम क्या पूछना। जो नबी का सच्चा आशिक बन जाए, इश्क मुस्तफा में डूब जाए ना, उस गुलाम का आलम क्या होता है। वो तो बज़ाहिर गुलाम है, लेकिन नबी के इश्क की गुलामी का पट्टा गले में डालने वाला दुनिया का इमाम बन जाया करता है। आप कहोगे कैसे? तो नबी की मोहब्बत किसको कहते हैं? हजरत बिलाल से पूछो। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल से पूछो। हजरत बिलाल एक शख्स के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। एक हबशी के गुलाम हैं आप। आलम यह होता है, जब वाकया लंबा है, मुख्तसर बताऊं, जब नबी से इश्क हो गया,
نبی سے محبت ہو گئی, نبی کا کلمہ حضرت بلال نے پڑھ لیا. اب جہاں کہیں رہتے تھے اپنے مصطفیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہیں رہتے اپنے نبی کے یاد میں مگن رہتے, کہیں مصطفیٰ کے صورت کو بیان کرتے, کہیں نبی کے سیرت کو بیان کرتے. جہاں رہتے بس اسی میں مگن رہتے, اسی میں کھوئے رہتے تھے. اللہ اکبر. عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے غلام تھے اس نے دیکھا کہ میرا غلام محمد عربی کا غلام بن چکا ہے, تو یاد رکھیے گا بلال کو دولت کی لالچ دی گئی. بلال نے کہا دولت کی ضرورت نہیں ہے, میرے ایمان کو دولت پہ نہیں خرید سکتے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے حضرت بلال کے بدن پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں, کوڑے لگائے جا رہے ہیں. آؤ ذرا عشق کرنے والوں کا انداز دیکھو صاحب. آج تو ہم نبی کے محبت میں اپنے گھر سے نکل کر کے نہیں آتے ہیں, آج نبی کے محبت میں ہم کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن وہ بلال کی محبت ہے. ذرا قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوں دوستوں. حبش کی دھرتی پر بلال کے جسم پر اتنے کوڑے مارے گئے, اتنے کوڑے مارے گئے کہ جسم کے اوپر کوئی بھی حصہ باقی نہیں تھا جہاں سے خون کے فوارے نہ نکلے ہو. اللہ اکبر. بلال کش کھا کر کے زمین پر گر جاتے تھے. جب ہوش آتا تھا ظالم کہتے تھے تو بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. بلال کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا. پھر کوڑے مارے جاتے تھے, پھر بلال بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرتے تھے, پھر ہوش آتا تھا بلال چھوڑ دے نبی کا دامن. بلال کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا. اس زبان سے اپنے نبی کا نام لیا کرتے تھے, یا محمد آ کے پکارا کرتے تھے. عالم یہ تھا حضرت بلال کے زخموں پر دنیا نے نمک رگڑ دیا. بلال ابھی بھی نبی کا دامن چھوڑ دے. بلال نے کہا نہیں چھوڑوں گا. حال یہ ہوتا ہے اس عاشق صادق کو لوگوں نے روئے زمین پر لٹا کر, بالو کے ریت پر لٹا کر, گلے میں رسیاں باندھ کر کے زمین پر گھسیٹا گیا. بلال چھوڑ دے نبی کا دامن. بلال نے کہا نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک کہ جب نبی کا نام لینے لگے تو بلال کے زبان پر انگارے رکھ کر کے زبان کو جلا دیا جاتا ہے. بلال چھوڑ دے نبی کا دامن. بلال نے پکار کر کے کہا تھا اے رہزنو یہ جسم لو, یہ جان لوٹ لو. اے رہزنو یہ جسم لو, یہ جان لوٹ لو. یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. کہا دل تو میں محمد عربی کو دے چکا ہوں, اب چاہے تو میری جان لینا ہے تو لے لو, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ غلامی کا عالم تھا حضرت بلال کا. آؤ اب ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں جب نبی سے غلام محبت کر لیتا ہے تو نبی کے بارگاہ سے اس غلام کو انعام کیا ملتا ہے. انعام کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی ہر جو ہے مزدور کی مزدوری ہوتی ہے نا, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ارے ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ کا گھر بنایا تو مزدوری اللہ نے فرمایا تھا, کہا ابراہیم مزدوری مانگ لو نا, تو نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے مزدوری مانگ لو. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مولا مانگوں کیا؟ کہا تمہاری طبیعت جو چاہو مانگ لو, قربان جائے. ایک ایسا مقام ہے نا حرم کے اندر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہمیں مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو, وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ وہی وہ مقام ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں اپنے محنت کی مزدوری مانگا تھا. کیا مانگا تھا یہ بھی سن لے, ایمان تازہ ہو جائے گا. جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مزدوری مانگ لو نا, تو آپ وہاں پر گئے اس مقام پر, مقام ابراہیم پر. ایک پتھر تھا, اس پتھر پہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھائی, پروردگار ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے, مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کی مزدوری کے بدلے میں اپنے آخری محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو میری نسل میں پیدا فرما دینا تاکہ وہ کعبے کی حفاظت کر سکے. کعبے کی حفاظت کر سکے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. صاحب پورا گھر خدا کا ہے, لیکن ایک جگہ کو خاص کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ مقام ہے جس مقام پر محمد الرسول اللہ کو مانگا گیا تھا, نبی کو مانگا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی عظمت کو بڑھا دیا. دنیا والوں یہاں ابراہیم نے میرے محبوب کو مانگا ہے, ان کے حق میں دعائیں کی ہے, اس لیے تم بھی یہاں آ کے دعا کیا کرو. گھر میرا ہے لیکن یہ در میرے ابراہیم کا ہے. اس مقام پہ آ کر کے دعا مانگو گے تو تمہارے رب کی رحمت اسے قبول فرماتی ہوئی نظر آئے گی. صاحب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو انسان نبی سے محبت کرتا ہے اس کو انعام کیا ملتا ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. وہی بلال ہیں, جب نبی سے اتنی سچی محبت ہو گئی میرے آقا نے بلال کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے بلال کو مؤذن بنایا. کیا بنایا؟ مؤذن. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جو مسجد میں 5 ٹائم اذان دیتے ہیں, خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جو مسلسل جو ہے اذان دیتا ہے نا، کل قیامت کے دن دنیا کے تمام اذان دینے والے مؤذن حضرت بلال کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے. سبحان اللہ، حضرت بلال کے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مؤذن بنا دیا اور فرمایا جب فتح مکہ ہوا نا، اللہ کے رسول نے بلایا بلال کو، بلال ادھر آؤ. آئے، چڑھو خانہ کعبہ کی چھت پہ، کعبہ خدا کا گھر ہے، کہہ دو سبحان اللہ. کہا چڑھو کعبے کی چھت پہ. بلال چڑھ گئے. واقعہ بڑی مشہور، آپ نے سنا ہوگا، لیکن دوبارہ میں اس کو تازہ کر دینا چاہتا ہوں. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے. نبی نے فرمایا بلال اذان دو. خاموش ہیں. بلال اذان دو. خاموش ہیں. تیسری مرتبہ آقا نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں نے جہاں کہیں بھی اذان دیا اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا. یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں نے بیابان میں اذان دیا اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا. آقا اس سے پہلے میں نے خشک و تر، شجر و حجر، بحروں پر جہاں کہیں بھی اذان دیا میرا رخ کعبے کی طرف تھا. یا رسول اللہ، چلتے پھرتے سفر میں اذان دیا اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا. جنگلات و محلات میں اذان دیا اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا. آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کعبہ میرے پیروں کے نیچے ہے، میں کدھر رک کر کے اذان دوں؟ اب میرا قبلہ کیا ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے کہیں سے بھی اذان دیا اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا، لیکن آج کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو تو گھبراؤ نہیں بلال، تو مجھ محمد کی طرف رک کر کے اذان دے دو. مجھ محمد کی طرف رک کر کے اذان دے دو. شاید ایسے ہی موقع پر اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے. صاحب ذرا دیکھیں اس غلامی کا انعام کیا ملتا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنا دیا گیا. اور آگے بڑھیے، جب بلال کو نبی سے اتنی سچی محبت ہو گئی نا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے کیا انعام ملا؟ دل کے کانوں سے سنیے گا. اللہ اکبر. وہی بلال ہیں، میرے مصطفیٰ کی مقدس بارگاہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا سے مسکرا کے فرماتے ہیں آقا آج میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہو بلال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے نیکی کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. میرے آقا میں یہ جاننا چاہتا ہوں نا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ بلال نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ صحابہ کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ حضرت بلال کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت بلال کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ علم غیب صرف خدا کو ہے. آئیے تھوڑے سے علمی نقاط پہ بحث کر لیا جائے، تھوڑا سا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے. کیا حضرت بلال کو یہ بات نہیں معلوم تھا کہ غیب کا علم صرف خدا کے لیے ہے؟ آج کے دور میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی، جتنا علم نبی کے پاس تھا اتنا پاگل اور جانور کے پاس بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ایسے ایسے فتنہ پرور لوگ ہمارے قوم کے اندر پائے جاتے ہیں. کیا حضرت بلال کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس نے مصطفیٰ سے دین سیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ سے شریعت سیکھی ہے، جس نے مصطفیٰ سے نظام اسلام سیکھا ہے، اس بلال کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ لیکن بلال کو یہ معلوم تھا کہ میرے مصطفیٰ صرف انسان ہی نہیں ہے، افضل البشر بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما کر کے دنیا میں بھیجا ہے. مصطفیٰ جانتے ہیں کل کیا ہوا، نبی اس کو بھی جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اب مان لیجئے کہ جنت میں جانا ہے تو قیامت آئے گی، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد انسان جنت میں جائے گا. ارے پیار سے بولے بھائی، اس کے بعد نہ جائے گا. اور بلال کب پوچھ رہے ہیں؟ آج سے 1450 سال پہلے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ سوال اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ صحابہ کے دل میں اتنی محبت تھی نبی کی، اتنا یقین تھا کہ صحابہ جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں. صحابہ کو اس بات کا علم تھا، تبھی نہ پوچھا بلال. اگر نبی کو نہیں معلوم ہوتا تو نبی کہہ دیتے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کیا جانتے ہیں، جہاں تم ہو وہاں ہم ہیں، تو ہم کو کیا پتا. لیکن جو نبی ہوتا ہے نا وہ مختار ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ.
نبی پاور والا ہوتا ہے, نبی اختیار والا ہوتا ہے. صاحب اگر نبی کے پاس پاور اور اختیار نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کے چھڑی سے مردہ زندہ نہ ہوتا. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو سلیمان کے دربار میں جو ہے بلقیس کا تخت نہیں لایا جاتا. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آتی. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو چھڑی سے مردہ زندہ نہ ہوتا. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو انگلی سے پانی کے چشمے نہ نکلتے. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑا نہ ہوتا. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے نہیں آتا. اگر نبی کے پاس پاور و اختیار نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ قیامت تک کی پیغام دنیا کو نہیں دیتے. میرے پیارے بتانا میں یہ چاہتا ہوں. حضرت بلال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا اس سوال کو سن کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بلال بتا دوں؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ فرما دیا جائے. میرے آقا مسکرائے, بلال کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے میرے آقا فرماتے ہیں بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. سبحان اللہ, پیار سے بولو نا بھائی. بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. حضرت بلال سوچنے لگے یا رسول اللہ صدیق اکبر جیسی شخصیت یہاں موجود ہے, حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت یہاں موجود ہے, حضرت عثمان ذو النورین ہیں, مولا علی ہیں, حضرت طلحہ و زبیر ہیں. اتنے بڑے بڑے صحابہ, اتنے بڑے بڑے مرتبے والے لوگ یہاں موجود ہیں. اس غلام کی کیا حقیقت ہے کہ ان صحابہ سے پہلے جنت میں جائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال صحابہ کی بات چھوڑ دے, تو مجھ محمد سے پہلے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, تو مجھ محمد سے پہلے جنت میں جائے گا. اب جب اتنا سننا تھا تو ہم اور آپ ہوتے تو مچل جاتے صاحب کہ ہم کو جنت کا پروانہ مل گیا ہے. لیکن یہ عشق بلال ہے. جب سنا کہ نبی سے پہلے مجھ کو جنت میں جانے کی بشارت مل رہی ہے تو بلال رونے لگے, آنکھوں میں آنسو تیر پڑتے ہیں. بلال میں ساختہ رونے لگتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسے جنت کی ضرورت نہیں ہے جس جنت میں غلام آقا سے پہلے جائے. یا رسول اللہ مجھے ایسے جنت کی ضرورت نہیں ہے, میں ایسی جنت میں نہیں جا سکتا جس جنت میں غلام پہلے جائے آقا بعد میں جائے. آقا مجھے ایسے جنت کی دعا نہ دے, مجھے ایسے جنت کی حاجت نہیں ہے. یہ بلال کا عشق بول رہا ہے آقا میں اس جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس جنت میں غلام آقا سے پہلے چلا جائے. مجھے یہ گوارا نہیں, مجھے نہیں چاہیے ایسی جنت. میرے آقا مسکرائے بلال رو نہیں, میں بتاتا ہوں. اے بلال آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب بارات نکلتی ہے نا تو لوگ دولہے کے لیے گھوڑا منگاتے ہیں نا, دولہا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ سوار تو گھوڑے پر دولہا ہوتا ہے لیکن جو لگام پکڑ کے چلتا ہے وہ آگے رہتا ہے کہ پیچھے رہتا ہے؟ آگے رہتا ہے نا صاحب, لگام پکڑنے والا آگے رہتا ہے. بھلے دولہا کا مرتبہ اونچا ہے لیکن وہ سوار ہے تو پیچھے ہی نہ رہے گا, لگام پکڑنے والا آگے رہتا ہے. میرے آقا مسکرائے, فرمایا بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کل جب فیصلہ ہو جائے گا, جب میری امت بخش دی جائے گی, جنت کی طرف جب ہم چلیں گے نا بلال, تو جس سواری پہ سوار ہو کر کے میں جنت میں جاؤں گا اس سواری کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تو غلام بن کر کے آگے آگے چلے گا, میں آقا بن کر کے پیچھے پیچھے چلوں گا. یہ شان حضرت بلال کی ہے صاحب. جو بندہ نبی سے محبت کر لیتا ہے اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور یاد رکھنا اے نورا ہاتا کے سنی سے عقیدہ مومن مسلمانوں, آج اس منبر مصطفیٰ سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ نبی کی میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی کی میلاد منانا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, شرک ہے, بدعت ہے, نہ جانے کتنے فتوے لگائے جاتے ہیں. لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں فتویٰ لگانے والوں سے, ناجائز و بدعت کے فتوے لگانے والوں, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نزدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اگر وہ نبی نہیں آئے ہوتے تو تجھے اسلام کا کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. اگر مصطفیٰ نہیں آئے ہوتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہوتا. اس نبی کی میلاد منانے سے انکار کرتے ہو. جو نبی پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کے لیے روئے, پوری زندگی ہم گنہگاروں کے لیے روتے رہے صاحب. ہم غلام, ہم عشاق رسول اس مصطفیٰ کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو نبی پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کے لیے روئے. راتوں رات میرے مصطفیٰ قیام کرتے تھے ہم گنہگاروں کے لیے, روتے تھے ہم شیعہ کے لیے, بدکاروں کے لیے. آئیے آخری بات میں کہہ کے اپنے بات کو مکمل کر دوں. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہیں منائیں؟ اس لیے کہ اسی نبی کے آنے سے ہم کو ایک اللہ کی وحدانیت کی پہچان ملی، اسی مصطفیٰ کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا۔ صاحب اسی مصطفیٰ کے آنے سے آج ہمارے مسجد کے منارے چمک رہے ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، آج مسلمانوں کا نام دنیا میں روشن ہے، اسی مصطفیٰ کے آنے سے تو سب کچھ ملا ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ صاحب سچے وفادار امتی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی میلاد جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، قسم خدا کی وہ میلاد مصطفیٰ کا منکر نہیں ہوگا، انکار نہیں کرے گا۔ سنیے ایک روایت میرے آقا ہیں، صحابہ کرام کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میرے آقا راستہ پکڑے گزر رہے ہیں اور چند صحابہ مل کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ صحابہ کر کیا رہے تھے؟ اپنے نبی کے سیرت کو بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میلاد ہے کیا بھائی؟ نبی کا ذکر ہی کرنا نا، نبی کا ذکر ہی میلاد ہے۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ نبی نے جو کہا اس کو بیان کرتے ہیں، نبی نے جو کیا اس کو بیان کرتے ہیں، یہی نا میلاد ہے صاحب؟ نبی کے اقوال و افعال کو بیان کرنا یہی میلاد ہے۔ اب اس میں شرک کہاں ہے؟ آپ بڑا بڑا کانفرنس کرتے ہو کوئی بات نہیں، اور ہم نبی کی میلاد منائے تو شرک ہو گیا؟ بولیے، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ کانفرنس کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بڑے بڑے اسٹیج لگتے ہیں، مجمع لگتا ہے اور لوگ پیغام دیا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور ہم غریب مسلمان اگر اپنے مصطفیٰ کی میلاد اپنے محلے میں منائے تو شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے، فتوے لگنے لگتے ہیں۔ یہ قوم ہمیں دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے۔ یاد رکھنا، بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ آج ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دین کے پیچھے دھوکہ بھی کرتے ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے ذات پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ صاحب آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہم غلام نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں صاحب؟ جو نبی رات و دن ہمارے اور آپ کے لیے روتے رہے۔ سنیے ایک تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاں، جو میں بات کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ گزر رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، نبی کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا جو ہم دیکھتے ہیں اسی کو بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا کیا سچ ہے کہ تم وہی کر رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم نے کہا ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا سنو، ابھی ابھی مجھے جبریل نے آ کر کے خبر دی ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو، یعنی بیٹھ کر کے میری تعریف کر رہے ہو نا، اللہ کو یہ بڑی پسند آیا ہے، اور اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے کہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ میرے نبی فرما دیں کہ یہ لوگ جو بیٹھ کر کے اپنے مصطفیٰ کا گنگان کر رہے ہیں، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ابھی ابھی جبریل آ کر کے مجھے خبر دی ہے۔ صحابہ یاد رکھنا، اب میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے صاحب۔ ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ آخری بات سنیں، میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے، میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو زبان پہ ایک ہی ترانہ تھا، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میرے امت کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ بس یہی ترانہ میرے مصطفیٰ کے زبان پر تھا۔ میرے نبی پوری زندگی اپنے امت کو کبھی نہیں بھولے۔ عرش آدم پر میرے مصطفیٰ معراج میں گئے، اللہ نے پوچھا نبی کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہیں؟ وہاں بھی میرے مصطفیٰ نے اپنے گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا تھا، پروردگار میں اپنے گنہگار امتیوں کو تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، انہی گنہگاروں کے لیے اللہ نے نماز عطا فرما دیا۔ مصطفیٰ آپ کی امت اگر گنہگار ہے تو یہ نماز لے کر کے چلے جائیے، آپ کی امت نماز پڑھتی رہے گی، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اور ذرا آگے بڑھو صاحب، ہم اس نبی کی میلاد کیوں نہیں منائیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر مدینہ شریف کے مسجد کے ممبر پر میرے مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے۔ اسی خطبہ کے دوران اچانک حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے۔ اچھا بتائیے، آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو سننا چاہتے ہیں سنا دو کہ رہنے دو؟ اور کہیے گا تو انشاءاللہ ہسٹری پہ اسٹاپ کر دوں گا، پھر اگلے سال کے انتظار کیجیے۔ سنیے بڑی پیاری بات، ہم نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم تو مقدر والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔
یہ ہماری سب سے بڑی خوشی ہے صاحب. آپ اپنے آپ کو کبھی بدنصیب نہ کہنا. اگر غربت آپ کے سر پہ آ جائے, کوئی مصیبت پریشانی ٹوٹ پڑے نا, تو اپنے آپ کو کبھی بدنصیب نہ کہنا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم بدنصیب ہوتے تو نبی کی امت میں پیدا ہی نہیں ہوتے. سبحان اللہ. تمہاری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے, جس امت میں پیدا ہونے کے لیے کل کے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی. صاحب اس نبی کی میلاد ہم کیوں نہ منائیں. میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں ممبر پہ, خطبہ دے رہے ہیں. جبریل امین آئے, چہرہ بڑی اداس تھا, بڑی مایوس چہرہ ہے. جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی, سنو میرے ملت کے نوجوانوں, دل کے کانوں سے سننا, اللہ اکبر. جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی, میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے, آج بہت چہرہ اداس ہے, بڑا غمگین ہو, بات کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, آج میں جہنم کی سیر کر کے آ رہا ہوں. کیا کر کے آ رہا ہوں؟ میں آج جہنم کی وادی سے گھوم کر کے آ رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل تو نے جہنم میں کیا دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یا رسول اللہ, ہم نے شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. شعیب علیہ السلام کی امت کو ہم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. سلیمان علیہ السلام کی امت کو ہم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یوسف علیہ السلام کی امت کو ہم نے جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ, حضرت لوط کی امت کو, حضرت ہود کی امت کو, حضرت زکریا کی امت کو, یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت کو, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو, یا رسول اللہ تمام پیغمبروں کی امت کو ہم نے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا جبریل, اتنا کہہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی, اتنا کہہ کے جبریل خاموش ہو گئے. اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جبریل آگے بڑھے. بارگاہ میرے مصطفیٰ کی ہے, ادباً جبریل کے زبان جو ہے تھم گئے. میرے پیارے آقا کے اندر بے چینی بڑھتی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل آگے بڑھو, بتاؤ اور تو نے کیا دیکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے آپ کے امت کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ذرا دل کے کانوں سے سننا, ہم اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں. صاحب حافظ رخشاد صاحب توجہ چاہوں گا, میں توجہ چاہوں گا, ایک پیغام میں آپ کے دل پہ دینا چاہتا ہوں قسم خدا کی. فیاض احمد دعوے کے ساتھ کہتا ہے اگر آپ صرف اس ایک واقعہ پہ غور کر لوگے نا تو آپ کبھی اپنے مصطفیٰ کے میلاد سے جدا نہیں ہوگے, کبھی نبی کے میلاد سے الگ نہیں ہوگے. جہاں رہو گے اپنے مصطفیٰ کی میلاد پڑھتے رہو گے. ذرا دل کے کانوں سے سننا صاحب, ہم نبی کی میلاد کیوں نہ منائے. جب جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ, میں نے آپ کے امت کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے, اتنا سننا تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اندر اتنی بے چینی بے قراری بڑھی کہ آنکھیں برس پڑی. میرے مصطفیٰ رونے لگے. جب سنا کہ میرے امت کے لوگ جہنم کے آگ میں جلیں گے, میرے مصطفیٰ رونے لگے, زارو قرار رونے لگے. میرے پیارے آقا مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو گئے. مسجد کو میرے مصطفیٰ نے چھوڑ دیا, مسجد سے باہر نکلے, وادی مدینہ کو نبی نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر ایک سنسان چٹیل میدان کی طرف چلے ہیں. روتے ہوئے میرے مصطفیٰ مسجد سے نکلے ہیں اور پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے اللہ کے رسول نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اور زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے, پروردگار میرے گنہگار امت کو جہنم سے نجات عطا فرما دے, اے مولا میرے امت کے لوگوں کو جہنم سے رہائی دے دے. بس یہی ترانہ زبان پر ہے اور میرے مصطفیٰ اس پہاڑ کے کھائیوں میں سر کو رکھ کر کے رو رہے ہیں. کئے دن روئے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے, روایتوں کے اندر آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ 3 دن 3 رات تک روتے رہے. اللہ, کتنے دن؟ 3 دن 3 رات میرے مصطفیٰ پہاڑ کے اس کھوہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے روتے رہے. 3 دن تک نبی نے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا. اپنے امت کا غم تھا صاحب. نبی کے امتی کون ہے؟ ہم ہی آپ تو ہیں نا. ارے بولیے, ہم ہی اپنے نبی کے امتی ہیں اور ہمارے ہی اور آپ کے لیے مصطفیٰ رو رہے ہیں. 3 دن سے میرے مصطفیٰ 3 دن 3 رات سے اس وادی میں میرے آقا رو رہے ہیں. ادھر مدینے میں صحابہ بے چین و بے قرار ہیں, پریشانی کا عالم ہے. 3 دن سے مدینے کے چولہے میں آگ نہیں جلے ہیں. جو صحابہ نبی کو اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے, وہ صحابہ 3 دن سے نبی کو نہیں دیکھے ہیں. اس طرح کی بے چینی بے قراری پورے مدینے کے اندر پڑی ہے. بچے الگ رو رہے ہیں, مائیں الگ رو رہی ہیں, جوان الگ رو رہے ہیں, صحابہ الگ رو رہے ہیں کہ نبی گئے تو کہاں گئے. چاروں طرف تلاشی جاری ہے, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈتے تیسرا جب دن آیا ہے, حضرت عمر فاروق اعظم اس وادی کے طرف چلے ہیں جس وادی میں محمد رسول اللہ سر کو سجدے میں رکھ کر کے رو رہے تھے. جب اس سنسان چٹیل میدان میں حضرت عمر پہنچے ہیں, آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس چرواہے سے آپ نے پوچھا, اے چرواہا کیا تو نے ادھر اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے, اے عمر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن
آج 3 دن سے پہاڑ کے اس کھو سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب سے یہ رونے کی آواز آئی ہے نا، اب تب سے آج 3 دن ہو گئے میرے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب سے یہ رونے کی آواز سنائی دی ہے، آج 3 دن ہو گئے میرے بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، 3 دن سے میرے بکریوں نے نہیں کھایا ہے۔ صاحب وہ نبی ہیں، اللہ اکبر، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے رونے کی آواز آئے تو میرے مصطفیٰ تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ وہ جانور کیسے کھا سکتے ہیں جو جانور میرے مصطفیٰ کا رونا سن لیں؟ اس لیے کہ جانور بھی تو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر شیر نبی کو نہ دیکھے تو بکری کو اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ جانور نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ صاحب یاد رکھے، جانور تو ایسی محبت کرتے ہیں کہ 100 سال سے سانپ غار پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ آئیں گے تو دیدار کروں گا۔ یہ جانوروں کی محبت ہے صاحب۔ 3 دن سے چرواہا کہتا ہے ہمارے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس وادی کا رخ کرتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا سر سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے، اور زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، یا اللہ میرے امت کو جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لے، جہنم کے ہولاکیوں سے آزاد کر دے۔ بس ایک ہی ترانہ ہے۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میری امت بڑی کمزور ہوگی، جہنم کے ہولاکیوں کو میری امت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے راوی لکھتا ہے نا، میرے نبی کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے تھے، اتنے آنسو گڈھے میں جمع تھے کہ اگر مٹی کا ایک گھڑا اس گڈھے میں ڈال دیا جاتا نا تو مٹی کا گھڑا نبی کے آنسوؤں میں ڈوب جاتا۔ اللہ اکبر، اتنا آنسو میرے مصطفیٰ نے بہائے۔ کس کے لیے؟ شاعر نے لکھا ہے وہ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں شیہکاروں، وہ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں شیہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، وہ ہمارے ہی اور آپ کے لیے تھا۔ شاید ایسے ہی موقع پر اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آواز آئی مصطفیٰ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ جو کہیں گے وہ کیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ نبی سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن میرے مصطفیٰ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب صحابہ کرام پہنچے، دھیرے دھیرے تمام صحابہ اس وادی میں آ گئے، منت و سماجت کرنے لگے۔ آقا 3 دن ہو گئے مدینے کے چولہے میں آگ نہیں جلے ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لے چلیں۔ میرے آقا نے کسی کی نہیں سنی، گنہگار امت کے غم میں روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ تمام فریادی فریاد لیے کھڑے ہیں، آقا سر کو اٹھا لیں، نبی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا ایک کام کرو، چلو نبی کی بیٹی فاطمہ کو بلا کے لایا جائے، ممکن ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی سے بڑی پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کی بات میرے آقا مان جائیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی دوڑے دوڑے گھر گئے، فاطمہ تو زہرا کو لے کر کے اس مقام پہ آ گئے۔ جب نبی کی بیٹی فاطمہ جب سامنے آئی تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابا حضور کی سسکیاں بدھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، صاحب وہ کون سی ایسی بیٹی ہوگی جس کے نگاہوں کے سامنے باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہو اور بیٹی کا دل نہ پھٹ جائے؟ وہ کون سی ایسی بیٹی ہوگی جس کے سامنے باپ رو رہا ہو، اس بیٹی کا کلیجہ منہ کو نہ آ جائے؟ اللہ اکبر، وہ بھی تو نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، خاتون جنت ہے۔ جب اپنے ابو کا رونا دیکھا، اللہ کے رسول کا رونا دیکھا تو دہاڑے مار مار کر کے رونے لگی۔ ابا حضور سر کو سجدے سے اٹھا لیا جائے، سر کو سجدے سے اٹھا لیا جائے، لیکن میرے مصطفیٰ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کو جلال آ جاتا ہے، عالم جلال میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا تھا ابا حضور اگر آج آپ سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی بیٹی فاطمہ اگر سر کو سجدے میں رکھ دے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے پیارے اتنا سننا تھا، میرے مصطفیٰ نے روتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے کہتے ہیں فاطمہ قسم ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک گنہگار امت کو جہنم کے آگ سے نجات نہ دلوا دیتا۔ سبحان اللہ، جب تک ایک ایک امت کو میں بخشوا نہیں لیتا اس وقت تک میں سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ میرے پیارے، ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں جو نبی ہمارے اور آپ کے لیے اتنا روئے، اتنا دعائیں کی، اتنا گڑگڑائے، ہر لمحہ اپنے گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ صاحب اس نبی کی میلاد ہم اور آپ نہیں منائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے مصطفیٰ کے ذکر سے چڑھتے ہیں۔ میرے پیارے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا
चाहता है। और नबी राजी कैसे होंगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मुस्तफा अनकरीब आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब कुरान की ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा पूछ पड़ते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो फरमा दिया है कि आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, आका आपको कितना अल्लाह देगा कि आप राजी हो जाएंगे? तो मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा अभी मैं अपने रब से राजी नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमाते हैं? अभी मैं अपने रब से राजी नहीं हूँ। आका आप राजी कब होंगे? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं अल्लाह से उस वक्त राजी हो जाऊंगा जिस वक्त अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श करके जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को जन्नती बना देगा, तमाम उम्मत को बख्श देगा, उस वक्त मैं अपने रब से राजी हो जाऊंगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा का फरमान कहता है। कल क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा का सर सजदे में होगा। रब फरमाएगा मुस्तफा सर को उठाइए ना, उठाइए ना। मेरे मुस्तफा नहीं उठाएंगे, अल्लाह का उससे वादा होगा मेरे मुस्तफा सर को उठाएंगे, गुनहगार उम्मत की बख्शिश होगी। मेरे प्यारे आज हम और आप दुनिया में अगर नबी के नाम का झंडा लगाते हैं तो लोग एतराज करते हैं। कल तो झंडा मेरे मुस्तफा के हाथ में क़यामत के दिन होगा, उस झंडे को लिवाउल हम्द कहते हैं। उस हम्द का झंडा मेरे मुस्तफा के हाथ में क़यामत के दिन होगा और जो भी नबी का उम्मती उस झंडे के साए में आ जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो हम नबी के नाम का झंडा क्यों ना लगाएं? हम अपने मुस्तफा की मिलाद क्यों ना मनाएं? उसी मुस्तफा के मिलाद की बरकत से तुम्हें सब कुछ मिला है। अल्लाह अकबर। चलते चलाते एक पैगाम मैं आपको दे करके जाना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा ने हर लम्हा हम गुनहगारों के लिए मेरे आका ने हमेशा रोए, आंसू बहाए। यहाँ तक कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे नबी ने अपना खिरका दे करके भेजा हजरत उमर हजरत अली को कि तुम लोग ये काम करो, तुम लोग जो है चले जाओ और करन की सरजमीन पर एक मेरा दीवाना रहता है, उससे जो जाकर के दे देना, बड़ी मुस्तजाब दुआ है, बड़ी मुस्तजाब दुआ है, उसे दे देना और कह देना कि मेरे उम्मत के हक में दुआ करे। सुभान अल्लाह। उससे कहना कि मेरे उम्मत के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। जब ये लेकर के खिरका लोग पहुंचे और ले जाकर कहते अवैस करनी को दिया, अल्लाह के रसूल ने खिरका आपके लिए भेजा है। अवैस करनी को जब ये नबी का तोहफा मिला तो रोने लगे और तोहफा लेकर के एक संसान वादी में चले गए, सर को सजदे में रख दिया। मौला तेरे मुस्तफा ने तोहफा भेजा है, उस वक्त तक मैं कबूल न करूंगा जब तक कि मेरे मुस्तफा के उम्मत को बख्श नहीं देगा। सुभान अल्लाह। इसके बाद जो महीना आ रहा है ना, ये महीना तो मेरे सरकार का है, इसके बाद का महीना गौसे आजम सरकार का है। सुभान अल्लाह। गौसे बाग सरकार का है और उनका मकाम क्या है बस सुनने में बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। अवैस करनी ने सर को सजदे में झुकाया, रोने लगे मौला नबी की उम्मत को बख्श दे, मेरे प्यारे आका को उम्मतियों को जहन्नम के निजात से परवाना दे दे। आवाज आई हातिफे गैबी से, अवैस करनी सर को उठाओ, आधी उम्मत को मैंने तुम्हारे दुआ से बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। कितनी उम्मत को? आधी उम्मत को मैंने तुम्हारी दुआ से बख्श दिया है और आधी उम्मत को रहने दो। आधी उम्मत के लिए मेरे मुस्तफा जाने रहमत के खानदान में कैसा बेटा होगा जिस बेटे को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। आधी उम्मत तो तुम्हारे दुआ से मैंने बख्श दी है और आधी उम्मत मैं अब्दुल कादिर के दुआ से बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अभी गौसे पाक पैदा नहीं हुए हैं, बशारत दी जा रही है आधी उम्मत में अब्दुल कादिर की दुआ से बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर। अवैस करनी सोचने लगे, दुआ फरमाई मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? ये अब्दुल कादिर कौन है जिसके वजह से उम्मत बख्शी जाएगी जिसके दुआओं से? आखिर वो अब्दुल कादिर है कौन? अल्लाह का इरशाद होता मेरे मुस्तफा के घराने में पैदा होगा, वो मेरे नबी का लाडला होगा, इस समय मुस्तजाब दुआ होगा, वो ऐलान करेगा कि कदमी हाजा रकबती लिकुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर औलिया के कंधे पर है। जब वो ऐलान करेगा है तब करनी फरमाते हैं मौला वो ऐलान बाद में करेगा। अवैस करनी सर को पहले झुका देता है। सुभान अल्लाह। सर को मैं पहले झुका देता हूं और आइए कैसे उम्मत बख्शी जाएगी। आखिरी बात सुन ले, 2 मिनट में बात को खत्म कर दूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यह सरकार गौसे पाक एक मर्तबा अचानक बगदाद से गायब हो गए। लोगों ने तलाश किया तो पता चला कि दरियाए दजला के किनारे पर जाकर के बैठे हुए हैं और अगल बगल सारी मछलियां आकर के आपके हाथ को बोसा दे रही हैं, आपके हाथ को चूम रही हैं, बोसा दे रही हैं। उसी दरमियान अचानक जोहर की अजान हो गई। जब जोहर की अजान हुई हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
فرماتے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان دنیا پر ایک بہت بڑا تخت آ کر کے بچھ گیا، تخت سلیمانی کی طرح ایک تخت آ کر کے بچھ گیا۔ ہمارے نگاہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے نوری فرشتوں کی جماعت، نوری لوگ تھے، اس پر آ کر کے اور سب بسب کھڑے ہو گئے، لائن بنا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا سرکار غوث پاک دریائے دجلہ سے اٹھے اور جا کر کے اس پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد آپ نے امامت فرمائی، اور امامت فرمانے کے بعد سرکار غوث پاک سے فرمایا گیا کہ آپ نبی کے امت کے حق میں دعا فرمائیں۔ سرکار غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر کے رب کے بارگاہ میں دعا فرمائی، پروردگار عالم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہیں، ہم غلام اپنے نبی کے ہیں، اے مولا اس مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی برکت سے ہم دعا کر رہے ہیں، مولا امت محمدیہ کے خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کو جنت عطا فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک امت کے بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اے مولا امت محمدیہ کے صدقے میں دعا کو قبول فرما لے اور امت محمدیہ کی بخشش فرما دے۔ ہم تیرے مصطفیٰ کی اولاد ہیں، ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر تمہاری دعا کو قبول کی جا رہی ہے اور تمہاری دعا سے نبی کی امت کو بخشا جا رہا ہے۔ اور تمام فرشتوں نے آمین کہا، تمام فرشتوں نے آمین کہا۔ اس کی صدائیں ہم نے خود سنی اور ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر جا تیری دعا کی برکت سے میں نے امت محمدیہ کی بخشش فرما دی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بھی میرا مرید ہو یا میرے مریدوں کا مرید ہو، اگر اس کا سلسلہ نسب ہم تک اگر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک اس کا ایمان مکمل نہ ہو جائے، یعنی با ایمان اس کو دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ یہ شان غوث پاک کی صاحب، جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نوری گھرانے سے ہم اور آپ نسبت رکھتے ہیں۔ میں اپنے ملت کے نوجوانوں سے کہوں گا اسی نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، تو میرے ملت کے نوجوانوں اپنی جوانی کو لے کر کے اٹھو، اپنے مصطفیٰ کے دین کی طرف آؤ۔ مصطفیٰ کے دین کے سوا کہیں بھلائی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان سب سے زیادہ اپنے نبی کے دین کو پڑھنے سے غافل ہیں۔ برا مت مانیے گا، سچ بولنے کی عادت ہے۔ آج ہمارے جو نئے طبقے کے جو نوجوان پائے جا رہے ہیں نا، ان کو نبی کے دین سے، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، بے باک اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ دل میں اللہ کا خوف ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا، اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا تو دوسرے کا کیا کرے گا صاحب۔ برا مت مانیے گا، بوڑھے باپ روتے رہتے ہیں اور بیٹا ان کی کفالت تک نہیں کرتا۔ اتنا بھیانک ماحول نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایسے بھیانک ماحول میں ایمان بچانا مشکل ہے صاحب۔ ایسے ماحول میں آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، ملت کے نوجوانوں آؤ مصطفیٰ کے دین کی طرف آؤ، اپنے نبی کی شریعت کو پڑھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید ایک نوجوان صحابی ہیں، ایک جنگ میں اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ میں کمانڈ دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے بڑے دانشور یہاں موجود ہیں، آپ اس میں سے کسی کو بنا دیں، حضرت عمر ہے، فاروق اعظم ہے، ان کو سپہ سالار بنا دیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، ایک جوان کے کندھے پر دین کا بوجھ ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک جوان جب دین کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جمع مردی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے فتح نصیب فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ مرد کا جوان کا حوصلہ جوان ہوتا ہے، جذبے جوان ہوتے ہیں، اس کی ہمت جوان ہوا کرتی ہے، تو جوان آگے بڑھ کے کام کیا کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں تجھے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ نے تجھ کو موبائل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، مگر تمہارے ہاتھ میں موبائل کی جگہ اپنے مصطفیٰ کی سیرت ہونی چاہیے، نبی کی زندگی کی کتاب ہونی چاہیے۔ قسم خدا کی فیاض احمد دعوے کے ساتھ کہتا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، اپنے مصطفیٰ کے دین اور شریعت کو پڑھ کر کے جاؤ، تاکہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا انسان ہمیں اور آپ کو گمراہ نہ کر سکے، ہمارے ایمان کو سودا نہ کر سکے۔ آج ہم دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر دین کے تعلیم سے اتنا دور ہے، جس کی بنیاد پر آج کوئی بھی آتا ہے ہمارے ایمان کو چھین کے لے کے چلا جاتا ہے، ہمیں گمراہ کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں بھٹکا کر کے چلا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا غلط مفہوم بتا کر کے ہمارے ایمان کو سودا کر لیتا ہے اور ہم بک جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہوں گا عشق رسول میں ڈوب کر کے سب سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھو، اپنے نبی کے تعلیمات کو پڑھو۔ اگر جوان ہو تو جوانی کے عالم میں بستر پہ آرام نہ کرو، بلکہ اپنے سینے پر اپنے مصطفیٰ کا دین کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ فجر کی اذان ہو جائے اپنے بستر کو چھوڑو، مسجد کا رخ کر لو، قسم خدا کی۔ میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں جب ایک سجدہ کرتا ہے تو اس جوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 40 سال کے سجدے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔
تو ہم کب اٹھیں گے؟ آج اتنا بھیانک ماحول ہے، اس ماحول میں آج ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسوں کو دہشت گرد آتنکواد کا اڈا دنیا نام دے رہی ہے۔ ایسے بھیانک ماحول میں اگر یہ ہمارے مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، تو قسم خدا کی ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہماری نسلیں بھول جائیں گی کہ اسلام دین کس کو کہتے ہیں، ہماری نسلیں بھول جائیں گی۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسپین کے دھرتی کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو۔ ایک وقت تھا کہ اسپین کی دھرتی علم کا گہوارہ مانا جاتا تھا، جب کتابوں پر پابندی لگی، مدرسوں کو بند کیا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین کے بچے بھول گئے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اسپین کے جو ہے نسلیں بھول گئی کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، بھول گئی وہ نسلیں۔ ایک وقت ایسا آیا، دھیرے دھیرے عالموں نے خدمت کی، وقت بدلا، حالات بدلے، جب ان کے درمیان اللہ کا قرآن گیا نا، تو جو دل میں ایمان رکھنے والے لوگ تھے نا، قسم خدا کی قرآن کو دیکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے روتے تھے، پھوٹ پھوٹ کر کے روتے تھے، آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی عظمت کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آج یہ قرآن ہمارے درمیان سے نکل گیا تھا، یہ دین ہم سے چھن گیا تھا۔ صاحب کیا آپ اسی دین کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہماری مسجدیں سب کچھ ویران ہو جائیں گی تب ہم مصطفیٰ کے دین کی طرف آئیں گے؟ نہیں۔ آج کے دور میں آج دیکھیے ہمارے بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کیا بات ہے، ہم اپنے گھر پہ بستر پہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اس بات کے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں۔ کل اللہ کے وہاں سب کو جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو، جو نبی راتوں دن ہم گنہگاروں کے لیے روتے رہے؟ کیا آپ یہی نہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کا دین مٹ رہا تھا، اپنے بستر پہ ہم سو رہے تھے، نبی کا دین برباد ہو رہا تھا اور ہم آرام کی نیند سو رہے تھے، مصطفیٰ کے دین پر دنیا حملہ کر کے غارت کر رہی تھی اور ہم مزے میں بریانی اور پختہ کباب کھا رہے تھے؟ میرے پیارے یاد رکھنا، ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جس مصطفیٰ نے شکم پہ پتھر باندھ کر کے دین کی خدمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے دین کی خدمت کیا ہے۔ صاحب وہ دین اتنا آسانی سے نہیں پھیلا ہے، ہمارے آپ کے بیچ نہیں آیا ہے، بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے واسطے اس دین کو بچائیے، ملت کے نوجوان آپ آگے بڑھو، اپنے مصطفیٰ کے دین شریعت کو پڑھو سمجھو، ان عالموں کے قریب آؤ، آ کر کے ان کے دامن کو پکڑ کے کہو کہ بتائیے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، اس کو اپنا لو۔ قسم خدا کی شاعر کہتا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا اور نبی اگر راضی ہو گئے تو ہمیں دنیا سے عزت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مصطفیٰ کا غلام تو وہ غلام ہوتا ہے کہ راستہ پکڑ کے چلتا ہے، دنیا قدموں میں جھک کر کے سلام کیا کرتی ہے۔ تو غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔